راشد ایک پرسکون گاؤں میں رہتا تھا جہاں ہر کوئی ایک دوسرے کو جانتا تھا۔ وہ ایک نیک دل اور محنتی نوجوان تھا، مگر حال ہی میں اس کے گاؤں میں ایک اجنبی شخص آیا تھا جس کا انداز سب سے مختلف تھا۔ لمبا قد، گہری سرخ آنکھیں اور عجیب سی مسکراہٹ، جیسے وہ کچھ چھپا رہا ہو۔ اس شخص کا نام کامران تھا اور وہ ایک پرانی، ویران حویلی میں رہنے لگا۔ گاؤں والوں کو کامران کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھیں، مگر کچھ عجیب و غریب باتیں ضرور ہو رہی تھیں۔ رات کے وقت حویلی سے عجیب آوازیں آتیں اور بعض لوگوں نے کہا کہ انہوں نے کامران کو اندھیرے میں بغیر سایہ کے چلتے دیکھا، مگر سب سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ جو بھی اس کے قریب جاتا وہ بیمار پڑ جاتا، اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا۔ راشد کو ہمیشہ ایسی پراسرار چیزوں میں دلچسپی رہی تھی۔ ایک رات اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس حویلی کی حقیقت معلوم کرے گا۔ چاندنی رات میں وہ دبے قدموں حویلی کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھلا تھا اور اندر اندھیرا تھا۔ جیسے ہی راشد نے قدم رکھا، ایک ٹھنڈی لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ اندر بڑھا اور ایک بڑے کمرے میں داخل ہوا۔ اچانک اسے لگا کہ کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ جیسے ہی اس نے مڑ کر دیکھا، کامران بالکل اس کے سامنے تھا، مگر اب وہ عام انسان نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں، اس کے لمبے ناخن اور خوفناک دانت چمک رہے تھے۔ راشد کی سانسیں رکنے لگیں۔ وہ بھاگنا چاہتا تھا مگر اس کے پاؤں زمین سے چپک گئے تھے۔ کامران نے ایک گہری آواز میں کہا، تم نے میری حقیقت جان لی ہے، مگر یہ کسی اور کو بتانے کی غلطی مت کرنا۔ راشد نے ہمت جمع کی اور کانپتی آواز میں پوچھا، تم کون ہو؟ کامران مسکرایا اور اس کی مسکراہٹ میں وحشت تھی۔ میں وہ ہوں جو صدیوں سے یہاں رہ رہا ہوں، مگر اب انسانوں کے بھیس میں چلتا ہوں۔ یہ گاؤں میرا ہے اور جو میرے راز کو جانے گا وہ زندہ نہیں رہے گا۔ راشد نے دل میں دعا کی اور اچانک اس کے ذہن میں آیا کہ اس کا دادا ہمیشہ کہتا تھا، جن بھاگ جاتے ہیں اگر ان پر اللہ کا نام لیا جائے۔ اس نے فوراً بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ کامران ایک چیخ کے ساتھ پیچھے ہٹنے لگا، اس کا جسم کانپنے لگا اور پھر وہ دھوئیں میں بدل کر نظروں سے غائب ہو گیا۔ راشد نے سکون کی سانس لی اور بھاگ کر گاؤں واپس آ گیا۔ اگلی صبح جب لوگ اس حویلی کی طرف گئے تو وہ خالی پڑی تھی، جیسے وہاں کبھی کوئی تھا ہی نہیں۔ یہ واقعہ گاؤں میں نسلوں تک سنایا جاتا رہا اور لوگ ہمیشہ راشد کی بہادری کی مثال دیتے، مگر اس کے بعد گاؤں میں کوئی اجنبی آیا تو لوگ فوراً محتاط ہو جاتے، کیونکہ شاید وہ بھی انسان کی شکل میں کوئی اور ہی ہو۔